لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل. رواہ ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ پھر وہ جلدی کرے. دوستو، حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی. حضور نے فرمایا جب ہی حج کا نصاب مکمل ہو جائے تو پھر جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کون سی چیز ہے جو حج کو واجب کرتی ہے، یعنی حج کا نصاب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، آنے جانے کا خرچ، اسی طرح جو لوگ پیچھے زیر کفالت ہیں ان کا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو تو حج لازم اور واجب ہو جاتا ہے. دوستو ہمارے ہاں دو طرح حج ہوتا ہے، سرکاری طور پہ بھی حج ہوتا ہے اور پرائیویٹ بھی حج ہوتا ہے. سرکاری طور پہ ذرا سستا ہوتا ہے، پرائیویٹ حج ذرا مہنگا ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس وسعت اور گنجائش ہو جائے اور وہ حج کر سکتا ہو، اس پر حج لازم ہو جائے تو پھر وہ تاخیر نہ کرے، فوراً حج کی درخواست وغیرہ دیں تاکہ اللہ رب العزت کو جب منظور ہو فوراً حج کا نام نکل آئے اور حج کے لیے سفر ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں آج کل جیسے بند ہے، دوسرے ممالک سے لوگ نہیں جا پا رہے، تو یہ تو ایک شرعی مجبوری ہے. اس کے علاوہ عام حالات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی جیسے ہم نے کل پڑھ لی. حضور نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. اور میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حج بہت ساری عجیب عجیب وجہوں سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی اس سال حج کے لیے درخواست کیوں نہیں دی، وہ جو پیسے تھے وہ ایک اور جگہ انویسٹمنٹ کر دی تو سوچا اگلے سال درخواست دے دیں. بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جلدی کرو اور آپ نے انویسٹمنٹ کسی اور جگہ اٹھا کے کر دی ہے. شکر ادا کریں اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی تھی کہ اس مقدس فریضہ کو لازم کیا تھا. اب وہاں حج پہ جا کے بیت اللہ شریف کی زیارت ہوگی، حرم مدینہ روضہ پاک کی زیارت ہوگی، تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انویسٹمنٹ کسی اور جگہ کر دیجیے، حج اگلے سال کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہ کریں اور جب ہی وسائل ہوں پہلی فرصت میں حج کا پروسیس شروع کر دیں، درخواست وغیرہ ضرور دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.